السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے مرزا نمیر احمد بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل مرزا نمیر آئی ٹی والا۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج کل یہ اس طرح ٹائپ کی ویڈیوز بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے کہ جیسے انہوں نے اپنا موبائل اس پہ باندھ دیا اور شیئر کرتے رہے موبائل اور پیسے کماتے رہے۔ یہ موٹر بنا کے کوئی بیچ رہا ہے 5,000 روپے کی، 5,000 روپے کی بیچ رہا ہے۔ یہ کراچی سے موٹر لگائی ہے سولڈ والی، یار یہ شیئر کرتا رہے گا، آپ لوگ سے خرید لو 5,000 روپے کی۔ یہ کسی نے ڈرل کے اندر مشین میں لگا دی، ڈرل میں تو بجلی کا بل اس کا اتنا آ جائے گا، یار تو کیا اس کی ارننگ ہوگی۔ ہم چلتے نیکسٹ ویڈیو کی طرف کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو شیکنگ ویڈیوز ہے یہ سب پیسے کوائنس بنائیں گی یا نہیں بنائیں گی۔ تو اس کے لیے ہمیں 2021 میں اقرار حسین کی ویڈیو دیکھنی پڑے گی، جس میں انہوں نے کسی ٹائپ کی کمپنی کو پکڑا تھا جو پورا گاؤں کا گاؤں وہ بنا رہا تھا، شیک کر کے بنا رہا تھا۔ چلیں میں آپ کو دکھاتا ہوں، ویڈیو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسرار بھائی نے، اقرار حسین نے اس گاؤں میں چھاپا مار کے کیا کام کیا تھا۔ پنجاب کے مختلف شہروں سے ٹیم سریام کو یہ دلچسپ لیکن حیرت ناک خبر موصول ہوئی کہ ان دنوں گاؤں کے گاؤں اور محلوں کے محلے ایک ہی کام پر لگے ہیں، اور وہ کام ہے ہر وقت اپنا موبائل ہلاتے رہنا۔ یہ سن کر سریام کی ٹیم کو بھی دلچسپی ہوئی کہ آخر جانا تو جائے کہ موبائل ہلاتے رہنے کی اس کہانی کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ ہم نے سب سے پہلے تو ان دیہاتوں اور قصبوں سے یہ خبر ہم تک پہنچانے والوں سے کہا کہ وہ موبائل ہلانے کی اس عجیب و غریب روایت کی کچھ ویڈیوز بنا کر ہمیں بھیجیں، شاید ہم اس سے کچھ اندازہ کر سکیں کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے انہیں یہ ہدایت بھی کی کہ وہ غیر محسوس طریقے سے یہ ریکارڈنگ کریں تاکہ کسی کو بھی شک نہ ہونے پائے کہ سریام کی ٹیم اس معاملے کے پیچھے پڑ گئی ہے، ورنہ لا محالہ یہ بات اس کھیل کے مرکزی کرداروں تک بھی پہنچ جائے گی۔ ہمارے مخبروں نے ہمیں جو فوٹیجز بھجوائیں وہ مزاحیہ تھی۔ یہ سادہ لوگ دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو کر اپنے موبائلز کو ایک مخصوص انداز میں ہلاتے جاتے تھے۔ ہزاروں لوگوں کو اس بے وقوفانہ طریقے سے موبائل ہلانے پر لگا دیا گیا تھا، لیکن آخر ایسی کیا چیز تھی جس کی وجہ سے ان لوگوں نے اس فضول کام کو شروع کیا تھا؟ یہ جاننے کے لیے ہم نے ایک بار پھر اپنے مخبروں کو اصل کہانی جاننے کا کہا۔ ہمارے لوگوں کو اس کارستانی کا کچھ اندازہ تو پہلے سے تھا، لیکن ہمارے لیے انہوں نے اس معاملے کو مزید کھنگالنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ کوئی گروہ اس علاقے میں سرگرم عمل ہے جو یہاں کے عوام کو بٹ کوائن جیسی ڈیجیٹل کرنسی فروخت کر رہا ہے، جس کا نام اس گینگ نے پاک کوائن رکھا ہے۔ پاک کوائن کی ایک ویب سائٹ بھی موجود ہے جس پر پاک کوائن کے ریٹس کا اتار چڑھاؤ مسلسل اپ ڈیٹ ہوتا ہے۔ جو لوگ بھی بٹ کوائن کی طرز کی یہ کرنسی یعنی پاک کوائن خریدتے ہیں ان میں ویسے ہی آن لائن کمی یا اضافہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ پاک کوائنز خرید شخص کا ایک آن لائن اکاؤنٹ بنتا ہے جہاں وہ پاک کوائنز کی شکل میں کی جانے والی اپنی انویسٹمنٹ کا روز بروز بڑھتا ہوا منافع بھی دیکھ سکتا ہے۔ کسی دوسرے سے رقم لے کر اسے اپنے کوائنز بیچ بھی سکتا ہے، یعنی کوائنز کو آن لائن ٹرانسفر بھی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ہر وہ چیز جو آپ دنیا کی کسی بھی ڈیجیٹل کرنسی کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ آپ کو پاک کوائن کی ویب سائٹ پر کرنے کی سہولت میسر ہے۔ یہ گیم اصل میں ہے کیا، اس کے بخیے تو آج کے پروگرام میں ہم ادھیڑیں گے ہی، لیکن ان جعلی کوائنز کے ساتھ ایک عجیب و غریب ڈرامہ منسلک کر دیا گیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جس موبائل میں بھی پاک کوائنز سے منسلک ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کی جائے گی، اس موبائل کو جتنا ہلایا جائے گا اس شخص کے کوائنز آٹومیٹکلی اتنے ہی بڑھ جائیں گے۔ بس یہی وجہ تھی کہ پورے کے پورے علاقے، قصبے، دیہات اور شہر موبائل ہلاتے رہنے کی عادت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اب ہمارے لیے پروگرام کی مزید تفصیلات جاننے سے زیادہ یہ جاننا دلچسپ تھا کہ کیا واقعی موبائل کو مسلسل ہلاتے رہنے سے ان لوگوں کی ڈیجیٹل کرنسی یعنی پاک کوائنز بڑھتے ہیں یا نہیں، کیونکہ کوئی چکر تو ضرور تھا، تبھی تو ایک طویل عرصے سے یہ لوگ اپنے موبائل ہلاتے چلے آ رہے تھے۔ اگر کرنسی میں اضافہ نہ ہوتا تو یہ لوگ آہستہ آہستہ اپنے موبائل ہلانا چھوڑ دیتے۔ صورتحال خاصی دلچسپ ہوتی جا رہی تھی۔ ہم نے ساؤتھ پنجاب میں ٹیم سریام کے نمائندوں کو متحرک کرنے کا فیصلہ کیا۔
منصوبہ یہ تھا کہ ہمارے نمائندے بھی یہ ڈیجیٹل کرنسی یعنی پاک کوائن خریدیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ اس کھیل کی حقیقت کیا ہے۔ کسی بھی دوسری ڈیجیٹل کرنسی کے برعکس یہاں پاک کوائنز کے باقاعدہ ہول سیلر، ریٹیلرز اور ڈسٹریبیوٹرز موجود تھے۔ شہر شہر، گاؤں گاؤں جا کر یہ لوگوں کو لیپ ٹاپ پر اس دھندے کے سارے رموز و اوقاف سمجھاتے، انہیں سنہرے باغ دکھاتے اور ان سے کیش میں رقم لے کر ان کا آن لائن اکاؤنٹ بناتے اور کیش کے بدلے اتنے پاک کوائنز ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے جاتے۔ وہ پاک کوائنز جن کی قیمت مسلسل بڑھ رہی تھی، یعنی اگر میں نے آج 1 لاکھ کے پاک کوائنز خریدے ہیں تو ممکن ہے وہ 4 دن بعد 1.5 لاکھ روپے کے ہو جائیں۔ اور کمال یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو مجھے اس ویب سائٹ کے نمائندے 1.5 لاکھ روپیہ کیش واپس بھی کر دیں، اور ایسا بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا بھی تھا۔ جنوبی پنجاب میں 3 سریام کے مقامی نمائندوں کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ وہ کسی طرح اس گروہ میں گھس کر ان کی معلومات حاصل کریں اور ہم تک پہنچائیں، اور یہ ٹاسک انہوں نے بخوبی نبھایا۔ ہمارے نمائندے جلد ہی ایک ایسی پارٹی سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گئے جو اب تک ان نوسر بازوں کو 2,40,000 روپے دے چکی تھی اور انتظار کر رہی تھی کہ کب ان کا آن لائن اکاؤنٹ بن کر ویریفائی ہوگا اور اس میں 2,40,000 کے کوائنز آ جائیں گے۔ ہمارے نمائندے نے ان لوگوں سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ بھی پاک کوائنز کے اس بزنس میں 40-50 ہزار روپے انویسٹ کرنا چاہتا ہے، سو اس کی بھی پاک کوائنز والے لوگوں سے ملاقات کروائی جائے، اور وہ کچھ ہی دن بعد ہمارے نمائندے کو لے کر ان لوگوں کے اڈے پر پہنچ گئے، جہاں ہمارے نمائندے یعنی اپنے نئے گاہک کو گھیرنے کے لیے اس گروہ کے کارندوں نے لمبی لمبی چھوڑنا شروع کر دی۔ ایک صاحب کا کہنا تھا کہ وہ کچھ کرے یا نہ کرے اسے کم سے کم ہر مہینے 45,000 روپے تنخواہ ملتی رہے گی، اس لیے کہ اس نے پچھلے 5 سال میں پاک کوائنز کے اس بزنس میں 1 ارب روپے کی انویسٹمنٹ کروائی ہے۔ 1984 45,000 تو تنخواہ ملتی رہے گی۔ 1,000 تو کسٹمر بنایا ہے، 1 ارب پیسہ 1 ارب لوگوں تو کروایا ہے۔ ابھی یہ صاحب اور نہ جانے کتنی بڑی بڑی گپیں ہانکتے، وہ تو شکر ہے ان کے لیے کوئی فون آ گیا، لیکن اب ان کی جگہ ان کے پارٹنر نے سنبھال لی۔ اس نے بتایا کہ اس کے سینئر اس شخص سے میٹنگ بھی نہیں کرتے جو 25-30 لاکھ روپے سے کم کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہو۔ کم از کم اس کرنسی کا 1 ارب روپیہ گھٹ اس ایریے انویسٹمنٹ کی انہوں کی جی میٹنگ ہے نا، چھوٹے لیول سے میٹنگ نہیں ہوتی، 25 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ تو گھٹ جا بندہ اس کو میٹنگ کوئی نہیں کرنی، 25-30 لاکھ بندہ 25-30 لاکھ والے بندے نا، ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہی نا، انہیں چھوٹی موٹی ایک بندے کا 1 کروڑ 65 لاکھ انویسٹ ایک بندے 1 کروڑ 65 لاکھ انہوں نے 2-4 لاکھ والے کی ٹائم دینا، مثال دے رہے ہیں۔ انہوں نے ہمارے نمائندے کو مزید بتایا کہ پاک کوائنز اصل میں سونے کی طرح کا ایک کاروبار ہے جس کا بھاؤ چڑھتا اترتا رہتا ہے۔ آنا منافع ہوتا ہے یا سالانہ؟ نہیں، ان واسطے نا ان مارکیٹ میں سونا آزاد ہے جی، یہ چیز کرنسی آزاد ہے، ان کنٹرول کر دی مارکیٹ، کنٹرول کر دی بھی مارکیٹ کی ڈیمانڈ نہ دی مارکیٹ دی ریٹ لائی جاتی، سارا کسی بندے تک کنٹرول نہیں ہے، مارکیٹ بتا رہی سب تو بہترین جڑی چیز ہے مارکیٹ دے آتے، سمجھ آ رہی ہے نا، سونے کی چیز کنٹرول کرتے بھی مارکیٹ کنٹرول، وہ تو ڈیلی ریٹ لگتا ہے اس طریقے، یعنی کہ ڈیلی جس وقت ریٹ ہوگا، ریٹ کا اتار ہوگا، ریٹ کا چڑھاؤ ہوگا، ہر چیز ہوگی نہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ بتا کر کہ اس ڈیجیٹل کرنسی یعنی پاک کوائنز کا ریٹ بڑھتا اور کم ہوتا رہتا ہے، اپنے شکار کو گھیرنے کے لیے انہوں نے ساتھ ہی سبز باغ بھی دکھانے شروع کر دیے، یہ بتا کر کہ ڈیجیٹل کرنسی کے آغاز پر یعنی 2009 میں 1 کوائن کی قیمت 10 پیسے تھی جو 22 لاکھ روپے تک پہنچی۔ سب پہلے بیٹس کوائن بڑھیا تھا، پہلا کوائن جی بھائی تو 9 سال پہلے 10 پیسے تھا، وہ 22 لاکھ میں ٹچ کر گیا۔ 22 لاکھ تو پہلے 9 پیسے 10 پیسے تھا 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ 2009 10 پیسے تھے سی، ہوں 18 9 سال ہو تو 22 لاکھ میں ٹچ کیا، ایسی چیز ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دنیا بھر میں ڈیجیٹل کرنسی کی ایکسچینجز اپ ڈیٹ ہو رہی ہیں، جس وجہ سے 22 لاکھ مالیت والا کوائن اب 9 لاکھ تک آ گیا ہے،
लेकिन जैसे ही अपग्रेडेशन का ये अमल मुकम्मल होगा, एक कॉइन की कीमत 30 लाख रुपए तक चली जाएगी। सिर्फ एक्सचेंज अपडेट होती है, अभी हम थोड़ा रेट थले आया 22 लाख से 9 लाख के आया जी। ਹੁਣ ਜਿਸ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ 30 ਸਾਲ 30 ਲੱਖ ਤੇ ਮਾਰੇ। ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਤੇ ਕਰਾ 17 ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨੇ 30 ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ 22 ਨੂੰ ਨਹੀਂ। कुछ देर बाद इन सबको अंदाजा कि अब वो मुकम्मल तौर पर कानून की गिरफ्त में है और उनके झूठ बोलकर बच निकलने का कोई इम्कान नहीं। तब उन्होंने सच बोलना शुरू किया और वो भी आधा अधूरा। मेरी बात हम क्रिप्टो के हवाले से करेंगे। इस भाई से जो भी हुई नहीं, बात तो आप कपड़े मैं करता हूँ क्रिप्टो का, मैं करता हूँ। कौन सा मुझे सर्टिफिकेट दिखाएं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने? मैं करता हूँ, मैं टोटली बता रहा हूँ। सारे करते हैं, हम सारे करते हैं। हमारी उनसे डील हो रही है, हमने उनको जो ना जो भी हम प्रॉफिट किनसे डील हो रही है? मेरी बात सुने, इनसे आराम से इनसे हमारी डील हो रही है। हमारे हमने जो ना इनकी जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, मेरे कपड़े का भी काम है, ठीक है, मैंने जो ना डिफरेंट जो ना इसमें इनकी इन्वेस्टमेंट करनी। खुदा का एक बार आप झूठ बोल रहे हैं कि कारोबार के लिए आए थे। मैं क्रिप्टो का भी कर रहा हूँ, कर रहे हैं ना, कर रहे हैं। कपड़े के लिए आए थे, क्रिप्टो के लिए आए थे? इनसे क्रिप्टो के लिए आए थे। बिटकॉइन हो गया जी सर, रिपल्स हो गया जी सर, ठीक है, बाकी वो सारे हो गए जी सर। क्या पाक कॉइन उन्हीं की तरह सेफ इन्वेस्टमेंट है? वो एक आर्ट कॉइन है, ठीक है, आर्ट कॉइन है, ठीक है, उसके ऊपर लोग जिसका कोई पता नहीं सर्वर कहाँ है, जिसका कोई पता नहीं इस वेबसाइट को कौन चला रहा है, जिसका कोई पता नहीं ये सॉफ्टवेयर किसने बनाया है, जिसका कोई पता नहीं कि जिसके अंदर फर्ज करें 1 लाख लोगों ने अगर ये कॉइन्स खरीदे हैं तो कल वो वेबसाइट और सॉफ्टवेयर अचानक से गायब हो जाएगा, किसको पकड़ेंगे? ऑनलाइन वर्क जो भी होता है ना, ऑनलाइन वर्क जो भी होता है, फिर भी हुकूमत हम किसी को कहते हैं, ठीक है, हमने जो ऑनलाइन करते हैं ना, ठीक है, वो लोग काम करते हैं कि जिनके ऊपर जो हम कहते हैं कि भाई ऑनलाइन है, कुछ गया कुछ नहीं मिलेगा, डूब गया। इसी दौरान हमारी टीम ने कुछ ऐसे लोगों को भी करीब के इलाकों से यहाँ बुला लिया था जो इस जाली डिजिटल करेंसी के फ्रॉड का शिकार हुए थे। ये क्या इसमें से आपका नाम कौन सा है? मेरा मोहम्मद मुनीर सर ये लिखा हुआ जी सर, मोहम्मद मुनीर वल्द नूर अहमद, तो ये ऊपर भी लिखा हुआ है ना जी सर। क्या 2 बार लिया था? 2 बार सर। कितने का? सही से अल्लाह को झूठ नहीं बोलना, ज्यादा नहीं करना। एक दफा 51,000, एक दफा 30,000 और एक दफा 1,500। किसको दिया था? जहूर नजमी को। जहूर नजमी जी सर। ये रेहान भाई सुने कितनी 3 बार दिए इसने पैसे, कितनी अगेन झूठ निकला तो तुम पे एफआईआर होगी, मैं बता रहा हूँ ईमानदारी से। को जान देने, एक दफा 51,000, अच्छा, एक दफा 30,000, एक दफा 1,500। 51,000 और 30,000 दिया किसको? जहूर नजमी साहब। ये जो टोपी वाला? जी टोपी वाला। अच्छा जी, आपका भी ये सारे इकट्ठे हैं या अलग अलग है? अलग है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद कासिम। मैं फिर बता रहा हूँ, किसी ने झूठे पैसे बताए ना, तो हमने सेव करने हैं कोई इधर ही आप लंबे कर देना। बताएं। तुम्हारे सामने भी आगे हाँ, मोहम्मद कासिम ने मैंने पैकेज लिया था 35,000। हाँ, मोहम्मद कासिम है? कासिम अली? मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम तो नहीं, कासिम अली लिखा हुआ। मोहम्मद कासिम मैंने तो मेरा नाम है। अच्छा, तो 35,000 का पैकेज लिया, उसके अलावा इन्होंने बोला 50,000 का मोबाइल, फिर मेरे को पैसे नहीं थे। मोबाइल दे दो। हाँ, अच्छा, उसमें बनते आप चलोगे तो ये सिक्के आपके बनेंगे, अकाउंट होंगे। 1000 का इन्होंने पैकेज लगवाया मेरे से, 3 पैकेज लगवाए 60,000 कहते 2017 में आए, 2018 में तुम अमीर हो जाओगे। अमीर क्या हुए हम? अगले महीने अपना एफआईआर कुछ नहीं दी, कोई कुछ भी नहीं, कोई किसी को बताया भी है? हाँ, सबको बताया, कोई भी नहीं मानता। ये तो कई साहिवाल कभी कभी हमें मिलते नहीं, और कभी हम जाते तो कहते कौन से पैसे। और कितने आपके ख्याल में बाकी कितने इस इलाके के लोग हैं? हमारे इलाके के में सर 250 आदमी है। ये जो जोर रजमी कहता है ना, वो कहता है 2025 में बैंक बंद हो जाएंगे। हाँ। ये करेंसी ले लो। अच्छा, ये भी कहता था करेंसी ले लो। तो आपने किधर से पैसे वैसे दिए इनको करके? जी मैंने एक भैंस बेची थी, इस तरह करके मैंने। आपको आगे बढ़ेंगे पैसे? बढ़ेंगे जी सर, रौनक लग जाएगी। जी सर, जिंदाबाद। ये सारे जेन्युइन नंबर हैं? इस सर जेन्युइन था। यहाँ का बॉस था जमील, उसका नाम था। वो कहता था कि मेरे पास है एक सर्टिफिकेट के, मुझे जज भी कुछ नहीं कह सकता। जमील मिला आप लोगों से? जी सर, आपसे मुलाकात हुई? जी सर। तो तनु ही मिले जनाब जमील? हाँ मिलिया से, वो नहीं थे पैकेज मैंने क्या डोर भेज दे। अच्छा, हर महीने तो 80-90 हज़ार मिलता है। अच्छा, सही दसनी ईमानदारी नाल गल कि जेड़ा तानू जेड़ा पैकेज बेचिया है वो इस जहूर मुंडे बेचिया कि जमील बेचिया है? ए सादा वाके बेसी इन्हें वो जमील नु लाया पैसे थोड़े को जमील फदे? जमील इन्हें आसान नु दिते, इन्हें जमील नु दिते। अच्छा, तो इस नहीं असल कैरेक्टर जो है ना वो
جمیل ہے یہ بیچارے وہ ٹاؤٹ واؤٹ تھے، یہ ٹاؤٹ واؤٹ تھے اس کے. چلے وہ بھی انشاءاللہ آ جائے گا. ٹھیک ہے بھائی جی، اللہ خیر کرے گا. جو آپ کے حق لال کے پیسے ہیں وہ تو کبھی آپ کے پیسے گم ہو جائیں یا کوئی مسئلہ مسائل ہوئے تو آپ حافظ اور ظہور نجمی کو، کون ہے وہ اس کے ساتھ جو بیٹھا لیاقت اندر بیٹھا ہے. اچھا وہ نجمی اس کو آپ فون کرنا ہے، میرے کو نہیں کرنا. آپ سے ظہور ادھر کہیں مقامی ہے؟ نہیں وہ دربار صلاح الدین کا مقامی ہے. تو آپ نے وہ تعلق واسطے کا کیسے ہوا؟ حافظ لیاقت میرا دوست تھا. اچھا اس کے ذریعے وہ ہمارے پاس آتا تھا. تو حافظ بھی یہاں کا مقامی؟ حافظ ہاں جی حافظ کے مقامی ہے. چلے نہیں آپ کے حق لال کے پیسے نہیں واپس ملنے چاہیے آپ کو بھی، اور آپ کے ساتھ اگر کسی کے ساتھ بھی ہوا تو انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہ سوال اب بھی ہمارے ذہن میں اٹکا ہوا تھا کہ موبائل ہلانے سے کیا واقعی ان کے کوائنز یا ڈیجیٹل کرنسی کی تعداد میں اضافہ ہوتا تھا یا نہیں. آپ کا کیا نام ہے سر؟ اس میں ہے آپ؟ ہاں جی ہاں. اچھا یہ فلک شیر صاحب، آپ نے 30,000 دیا ہوا؟ جی 30,000 دیا. 30,000 کے انہوں نے لوائے نے دوسرے پاک کوئن لوائے نے. پاک کوئن. اچھا پاک کوئن لوائے تھے. 28,000 دا موبائل لیا جی انہوں نے سکے بناؤ تے نسو تے بجو جی. تو نفتے بجتے رہے ہو؟ ہاں جی بجتے رہے. وہ موبائل لاندے؟ ہاں جی ودے کوئی کہ کوئی نہیں کوئن ودے کوئن بنے. ہاں پر انہوں نے دتی شاید کوئی لبیا کچھ نہیں. کچھ بھی نہیں. اتنے نہیں صرف موبائل چ بنتے رہنے. بنتے رہنا. تسی منگے نہیں پیسے کہ دیو کتنے نے ساڑھے پیسے؟ اسی پوچھتے رہنے آج دینے دمی دینے تھوڑے ویلٹ نہیں آئے ویلٹ آئیں گے تو پھر تو آتے آئیں گے. حقیقت یہ ہے کہ فون ہلاتے رہنے سے جعلی کوائنز کی تعداد میں واقعی اضافہ ہوتا تھا. لیکن ایسا کیسے ہوتا تھا آئیے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں. اکثر موبائل فونز کے اندر ایسی ایپس موجود ہوتی ہیں یا ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہیں جن سے آپ کو یہ پتا چل سکے کہ آج آپ نے کتنے قدم چلے، کتنے کلومیٹر کی واک کی یا کتنی سیڑھیاں چڑھی. یہ سب اس ایپلیکیشن میں موبائل کی حرکت کے ذریعے اپڈیٹ ہوتا ہے. موبائل ہلاتے رہنے سے کوائنز بڑھانے والی ایپ بھی کچھ اسی طرح کی تھی اور ہزاروں لوگ کوائنز بڑھانے کے لیے ہر وقت اپنا موبائل ہلاتے رہتے تھے. وہ کوائنز جو محض ایک ڈیجیٹل دھوکہ تھے. ان ملزمان کو FIA سائبر کرائم سیل ملتان نے اپنی تحویل میں لے کر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے اور جلد ہی اس اسکینڈل کے اور کرداروں کے چہرے بھی بے نقاب ہوں گے. لیکن ایسے فراڈ تب تک نہیں روکے جا سکتے جب تک عوام الناس لالچ اور ہرس نہیں چھوڑ دیتے. شارٹ کٹ کے ذریعے پیسے بنانے کے خواب جب تک دیکھے جاتے رہیں گے، نوسر باز اور فراڈیے تب تک کامیاب ہوتے رہیں گے. بغیر محنت کے دولت کمانے کی امید جب تک زندہ رہے گی، جال ساز اور دھوکے باز تب تک بھوکے نہیں مریں گے. وقت سے پہلے اور محنت سے زیادہ پیسے کمانے کا خیال دراصل خدا اور فطرت کے انصاف سے منکر ہونے کے مترادف ہے. اگر آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اس کے انصاف پر ایمان رکھتے ہیں تو جان لیجئے کہ وہ آپ کو اتنی ہی دولت، اتنا ہی اطمینان اور اتنی ہی خوشی سے نوازے گا جتنی آپ محنت کریں گے، جتنے کے آپ حقدار ہوں گے. شارٹ کٹ، بغیر محنت یا 2 نمبری کے ذریعے اول تو آپ کچھ حاصل ہی نہیں کر سکیں گے، اور اگر کچھ حاصل ہوگا بھی تو اس سے آپ کو کبھی خوشی حاصل. تو دوستو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا یہ شیکنگ کوائنز جو ہیں یہ سب 2 نمبر فراڈ ہے. یہ کسی بھی طرح آپ سے پیسے نکلوائیں گے. شروع میں انویسٹمنٹ کے ریٹرن کرتے ہیں مگر بعد میں جب ان کے پاس پیسے جمع جاتے ہیں تو یہ لے کے فرار ہو جاتے ہیں. ہمارا چینل ہے مرزا نمیر IT والا، اس کو سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو.